ہاں، السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں البلاغۃ الواضحہ کو لے کر۔ تو اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی تشبیہ کے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک مشبہ، دوسرا مشبہ بہ، اور تیسری وجہ شبہ، اور چوتھی ادات تشبیہ۔ آج کے سبق میں ہم باقی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ تَشْبِيهٍ مِّن وُجُودِ الطَّرْفَيْنِ، کسی بھی تشبیہ کے اندر طرفین کا پایا جانا ضروری ہے۔ طرفین سے مراد جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا مشبہ اور مشبہ بہ ہے، تو کسی بھی تشبیہ کے اندر جو ہے طرفین ضرور پائے جائیں گے، مشبہ اور مشبہ بہ۔ کہہ رہے وقد یکون المشبہ محذوفا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ محذوف ہوتا ہے، عبارت کے اندر مذکور نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ للعلم بہ، اس کا علم ہونے کی وجہ سے، تو اس کو جو ہے عبارت سے حذف کر دیا جاتا ہے، عبارت سے نکال دیا جاتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يُقَدَّرُ فِي الْإِعْرَابِ، لیکن ترکیب میں وہ مقدر مانا جائے گا، یعنی کہ جب آپ ترکیب کریں گے اس کی تو ترکیب میں وہ مقدر ہوگا۔ کہہ رہے وَهَذَا التَّقْدِيرُ بِمَثَابَةِ وُجُودِهِ، اور یہ تقدیر جو ہے، یہ مقدر مانا جانا جو ہے، یہ اس کے وجود کی منزل میں ہے۔ میں بھی آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ آپ نے سوال کیا، یا آپ سے سوال کیا گیا کیف علی، علی کیسا ہے، یہ آپ سے سوال ہوا علی کیسا ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں کہا کالزہرۃ الزابلۃ، مرجھائے ہوئے پھول کی طرح۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے کالزہرۃ الزابلہ، مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہے، تو اس سے کون شخص مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ کیف علی کے جواب میں واقع ہوا ہے، یعنی کہ علی کیسا ہے اس کے جواب میں واقع ہوا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا نا کہ علی کالزہرۃ الزابلۃ، کہ علی جو ہے مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہے نا۔ تو جب آپ سے کسی نے سوال کیا کہ علی کیسے ہے، تو آپ نے کہا کہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہے، تو یہ پوری عبارت اس طرح ہوگی کہ علی کالزہرۃ الزابلۃ، کہ علی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہے۔ تو آپ غور کریں کہ آپ یہاں پہ جو ہے علی کو زہرہ پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن آپ نے علی کو حذف کر دیا۔ کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ اس کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہاں پہ جس کو مرجھائے ہوئے پھول کی طرح کہا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُ يُقَدَّرُ فِي الْإِعْرَابِ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ اعراب میں مقدر ہوتا ہے، اعراب میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ وَهَذَا التَّقْدِيرُ بِمَثَابَةِ وُجُودِهِ، اور یہ مقدر ہونا یہ اس کے وجود کی منزل میں ہے، اس کے وجود کے درجے میں ہے۔ کما اذا سئلت، جیسے کہ آپ سے سوال کیا جائے کیف علی، علی کیسا ہے، فقلت کالزہرۃ الزابلۃ، تو آپ اس کے جواب میں کہیں کہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہے، تو کہہ رہے فَإِنَّ كَالزَّهْرَةِ خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ، یہاں پر جو لفظ کالزہرہ ہے یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، یعنی کہ لفظ کالزہرہ جو ہے یہ خبر واقع ہو رہا ہے ایک ایسے مبتدا کی جو کہ عبارت سے محذوف ہے۔ والتقدیر، اور تقدیر کیا ہے، اصل عبارت کیا نکلے گی، وہ یہ ہے ہوا کالزہرۃ الزابلۃ، ہوا یعنی کہ علی کالزہرۃ الزابلۃ، وہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا؟ آپ نے یہاں پہ یہ کیا کہ آپ نے مشبہ کو حذف کر دیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، جبکہ مشبہ کے حذف کرنے سے اس مشبہ تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، بلکہ قرینہ موجود ہو اور سیاق و سباق سے اس کا علم ہو جا رہا ہو۔ آگے کہتے ہیں وقد یحذف وجہ الشبہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وجہ شبہ کو حذف کر دیتے ہیں، وجہ شبہ کو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ زید کالزہرۃ، زید پھول کی طرح ہے، تو ہم نے پھول کی طرح تو بتا دیا، لیکن کس چیز میں پھول کی طرح ہے اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، وجہ شبہ۔ جیسے ہم کہہ سکتے تھے کہ زید کالزہرۃ فی الجمال، زید جو ہے پھول کی طرح ہے خوبصورتی میں، تو یہاں پہ جو ہے لفظ جمال جو ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، یعنی کہ وجہ شبہ کو ہم نے حذف کر دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وجہ شبہ حذف کر دی جاتی ہے۔ وقد تحذف الادات، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادات تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے اوپر دیکھا، اوپر کیا کہا گیا تھا کہ ہوا کالزہرۃ الزابلۃ، تو وہاں پر کاف موجود ہے، یعنی کہ ادات تشبیہ موجود ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ادات تشبیہ کو بھی محذوف کر دیا جاتا ہے اور سیدھا سیدھا یوں کہا جاتا ہے کہ ہوا زہرۃ زابلۃ، جیسے ہے نا، یہ زید کالقمر کہنے کے بجائے زید قمر، اس طریقے سے سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کبھی مشبہ حذف ہو جاتا ہے، کبھی ادات تشبیہ
کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی وجہ شبہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، کما سیبین لک فیما بعد، جیسا کہ آپ کے سامنے بعد میں بیان کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے پوری بحث کمپلیٹ ہو گئی جو کہ اشعار سے متعلق تھی۔ تو سب سے پہلے مصنف نے آپ کے سامنے اشعار پیش کیے تھے، اس کے بعد ان اشعار سے متعلق ایک لمبی چوڑی بحث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس بحث کے بعد اب دیکھیے قواعد آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری گفتگو کرنے کے بعد کافی چیزیں آپ کو ان قواعد کے بارے میں پہلے سے پتہ لگ چکی ہیں، اور آپ کا ذہن کافی حد تک ان قواعد کو سمجھنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے قواعد میں کیا کہتے ہیں۔ قواعد میں کہہ رہے ہیں کہ القواعد التشبیہ، تشبیہ کی تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں التشبیہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرها فی صفت او اکثر۔ تشبیہ اس بات کو بتانا ہے کہ ایک یا چند چیزیں شارکت غیرها دوسری چیزوں کے ساتھ شریک ہیں، ایک یا چند چیزیں دوسری چیزوں کے ساتھ شریک ہیں، فی صفت او اکثر، ایک صفت میں یا ایک سے زیادہ صفت میں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک صفت ہے تو اس ایک صفت میں جو ہے ایک یا چند چیزیں ایک یا چند چیزیں جو ہے شریک ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک مثال لے لیں، جیسے کہ علم ہے، تو ہم نے کہا زید کخالد فی علم، زید خالد کی طرح ہے علم میں۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا، ہم نے یہ بتایا کہ زید اور خالد یہ دونوں کے دونوں علم میں شریک ہیں۔ زید کخالد فی العلم، زید خالد کی طرح ہے علم میں، تو ہم نے یہ بتایا نا یہاں پہ کہ زید اور خالد علم میں شریک ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو چیزیں شریک ہیں، کبھی دو سے زیادہ چیزیں بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ زید و خالد و عمر و فلان مثل حمزہ فی العلم، کہ یہ زید خالد عمر بکر فلاں فلاں سب جو ہے یہ حمزہ کی طرح ہیں علم میں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو سے زیادہ بلکہ اور بھی زیادہ چیزیں شریک ہو سکتی ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک صفت میں شرکت کو بتایا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ صفت میں شریک ہونے کو بتایا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ زید کا خالد، زید خالد کی طرح ہے فی العلم، علم کے معاملے میں، والجسم، اور جسم کے معاملے میں۔ تو یہاں پہ صفت ایک نہیں، یہاں پہ صفتیں دو ہیں، ایک تو جسم ہے اور دوسرا علم ہے۔ تو دو بات آپ سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے کسی صفت میں شریک ہونے کو بتایا جاتا ہے، کبھی دو سے زیادہ چیزوں کے کسی صفت میں شریک ہونے کو بتایا جاتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک صفت ہی میں شرکت کو بتایا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ صفتوں میں شریک ہونے کو بتایا جاتا ہے۔ تو تشبیہ یہ بیان کرنا ہے کہ ایک یا چند چیزیں دوسری چیزوں کے ساتھ شریک ہیں، فی صفت، ایک صفت میں، او اکثر، یا ایک سے زیادہ صفتوں میں، بِأَدَاتٍ، کسی ادات کے ذریعے، کسی لفظ کے ذریعے۔ اور وہ لفظ کیا ہے، ہی الکاف او نحوها، وہ لفظ یا تو کاف ہو سکتا ہے یا کاف کے علاوہ مثل وغیرہ یا اور دوسرے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ کہہ رہے کہ ملفوظتاً او ملحوظتاً۔ اب یہ جو کیا بولتے ہیں ادات ہیں، یہ ادات جو ہے یہ کبھی تو ملفوظ ہوگا، یعنی کہ عبارت کے اندر ذکر ہوگا، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عبارت کے اندر ذکر نہ ہو بلکہ ملحوظ ہو، یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہو۔ تو کبھی تو عبارت کے اندر لے آتے ہیں، جیسے زید کالقمری، زید چاند کی طرح ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبارت کے اندر ذکر نہیں کرتے بلکہ زید قمر ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ مطلب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ زید کو جو ہے چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو وہ ادات تشبیہ جو ہے وہاں پہ انڈرسٹوڈ رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ارکان التشبیہ اربعۃ، تشبیہ کے چار ارکان ہیں، وہ کون کون سے ہیں، یہ المشبہ، وہ مشبہ ہے، والمشبہ بھی، اور دوسرا کیا ہے، مشبہ بھی، ویسمیان طرفی التشبیہ، اور ان دونوں کو تشبیہ کے طرفین کہا جاتا ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی جو ہیں یہ تشبیہ کے طرفین ہیں، ان کے ایک الگ نام ہے۔ وہ ادات التشبیہ، اور تیسرا رکن جو ہے ادات تشبیہ ہے، ووجہ الشبہ، اور چوتھا رکن کیا ہے، وجہ شبہ ہے۔ ویجب ان یکون اقوی واظہر فی المشبہ به منہ فی المشبہ، اور ضروری ہے، واجب ہے کہ وجہ شبہ زیادہ قوی ہو اور زیادہ ظاہر اور روشن ہو، کس میں، مشبہ به میں، کس سے، مشبہ سے۔ یعنی کہ جو وجہ شبہ ہے وہ مشبہ بھی کے اندر زیادہ مقدار میں پائی جانی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ زید کو تشبیہ دے رہے ہیں نا، تو زید کو آپ جس چیز سے تشبیہ دیں گے اس چیز کے اندر وجہ شبہ زیادہ مقدار میں پائی جانی چاہیے، اور زیادہ ظاہر ہو، زیادہ روشن ہو، زیادہ سمجھ میں آنے والی ہو، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر جو ہے مشبہ بھی بہت زیادہ
مشبہ بھی کے اندر وہ صفت زیادہ مقدار میں نہیں پائی جا رہی، تو پھر مزہ نہیں آئے گا، بہت زیادہ مزہ نہیں آئے گا، ہے نا؟ بھئی مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زید مثل الورقۃ فی الجمال، کہ زید ایک پیج کی طرح ہے خوبصورتی میں، تو پیج کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، تو یہ تشبیہ جو ہے بہت زیادہ مطلب بلاغت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ بھی بلاغت تو یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد سامع کے نفس پہ ایک اثر مرتب ہو، اس کو سننے میں اچھا لگے، لیکن آپ کی تشبیہ جو ہے اس قدر سمپل اور اس قدر سادہ ہے کہ اس میں بلاغت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو بلاغت یہ ہے کہ جب آپ تشبیہ منعقد کر رہے ہوں تو ضروری ہے کہ جو وجہ شبہ ہے وہ مشبہ بھی کے اندر زیادہ مقدار میں پائی جانی چاہیے۔ اچھا اب نموذج پڑھ لیں، کچھ نمونے۔ قال المعرّی کا یہ شعر ہے کہ رب لیل کأنہ الصبح فی الحسن وإن کان اسود الطیل ثانی۔ اچھا میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی مصنف کا منہج ہے کہ مصنف پہلے مثالیں پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک پوری بحث پیش کرتے ہیں ان مثالوں کے اوپر، اس کے بعد قواعد پیش کرتے ہیں، اور قواعد پیش کرنے کے بعد قواعد کے نیچے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں جن سے ان قواعد کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پورے سبق کو اس قدر سلیس اور واضح اور صاف انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے کچھ بھی سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ رب لیل کأنہ الصبح فی الحسن وإن کان اسود الطیل ثانی۔ رب لیل، بعض راتیں، کأنہ الصبح، صبح کی طرح ہوتی ہیں، بعض راتیں صبح کی طرح ہوتی ہیں، فی الحسن، خوبصورتی کے معاملے میں، یعنی کہ بعض راتیں اگرچہ راتیں ہوتی ہیں لیکن اس قدر حسین و جمیل ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ رات ہوتے ہوئے بھی صبح ہے۔ تو بعض راتیں جو ہے صبح کی مانند ہوتی ہیں، فی الحسن، خوبصورتی میں، وإن کان اسود الطیل ثانی، اگرچہ وہ سیاہ لباس والی ہوں۔ وسہیل کوجنۃ الحب فی اللون وقلب المحب فی الخفقان، اور سہیل ستارہ، وجنہ کہتے ہیں رخسار کو، گال کو، کہہ رہے وسہیل کوجنۃ الحب، اور سہیل ستارہ محبوب کے رخسار کی طرح ہے، فی اللون، رنگ میں، وقلب المحب، اور محب کے دل کی طرح ہے، فی الخفقان، دھڑکن میں، خفقان دھڑکن کو کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو ہے سہیل ستارے کو جو ہے بتایا جا رہا ہے محبوب کے رخسار کی طرح، کہ جیسے ہمارے محبوب کا رخسار جو ہے وہ رنگ میں سرخ اور سفید ہے، ویسے جو ہے سہیل ستارہ بھی جو ہے اسی ٹائپ سے سرخ اور سفید سا ہے، اور اس کی جو دھڑکن ہے وہ دھڑکن کے معاملے میں جو ہے اور وہ دھڑکن کے معاملے میں جو ہے محب کے دل کی طرح ہے، یعنی کہ جس طریقے سے محبوب کا دل دھڑکتا ہے ویسے ہی سہیل ستارہ بھی جو ہے دھڑکتا ہے۔ اور سہیل ستارے کے دھڑکنے سے مراد وہ جو کبھی آپ نے رات میں ستارہ دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ستارے کی جو روشنی نا کبھی ہلکی کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی ہلکی کبھی زیادہ، تو وہ جو ستارے کی روشنی کبھی ہلکی کبھی زیادہ ہوتی ہے، دراصل اس اعتبار سے جو ہے تشبیہ دے رہے ہیں محب کے دل سے، کہ سہیل ستارہ جو ہے وہ محب کے دل کی طرح ہے، فی الخفقان، دھڑکنے کے معاملے میں۔ تو دھڑکن جو ہے وہ محب کے دل کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور دھڑکن سہیل ستارے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اب اس کو جو ہے سمجھا رہے کہ کون مشبہ ہے اور کون کیا چیز ہے۔ تو فہریں کہ مشبہ آپ نے پڑھا نا رب لیل کأنہ، تو کأنہ کے اندر جو ہو ہے، کہہ رہے ہیں کہ الضمیر فی کأنہ العائد لللیل، کأنہ کی ضمیر جو کہ لوٹ رہی ہے لیل کی طرف، یہ کیا ہے مشبہ۔ اس کے بعد مشبہ بھی کیا ہے الصبح، صبح مشبہ بھی ہی ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے رات کو تشبیہ دے رہے ہیں کس سے؟ صبح سے۔ تو کأنہ میں جو ہو ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے لیل کی طرف، یہ مشبہ ہے، اور الصبح مشبہ بھی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ادات تشبیہ کیا ہے؟ تو کأنہ، یعنی کأنہ میں جو کأنہ ہے یہ ادات تشبیہ ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے؟ تو الحسن، حسن وجہ شبہ ہے۔ اچھا آگے دیکھیے نیچے والے شعر میں وہ سہیل، تو کہہ رہے ہیں سہیل جو ہے یہاں پہ مشبہ ہے، اور وجنۃ الحب جو ہے یہ محبوب کا رخسار، یہ مشبہ بھی ہے۔ یہی ہوا تھا نا کہ سہیل ستارے کو تشبیہ دی گئی تھی محبوب کے رخسار سے، تو سہیل ستارہ مشبہ ہو گیا اور محبوب کا رخسار جو ہے مشبہ بھی ہو گیا۔ ادات تشبیہ کیا ہے؟ الکاف، کاف ہے، کوجنہ، تو کوجنہ کے اندر جو کاف ہے وہ ادات تشبیہ ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے؟ اللون، رنگ، وہو الاحمرار، اور وہ کیا ہے؟ سرخ ہونا۔ تو سرخی جو ہے، یعنی کہ سرخی جو ہے وہ محبوب کے رخسار میں بھی پائی جاتی ہے، اور سرخی وہ سہیل ستارے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو سرخی جو ہے ان کے مطابق وہ
وجہ شبہ ہے۔ آگے دیکھیں، پھر دوبارہ سہیل، سہیل پھر مشبہ بنا ہے، اور دوسرا مشبہ بھی کیا ہے؟ قلب المحب، محبوب کا دل۔ پیچھے کہا تھا نا کہ سہیل ستارہ محبوب کے رخسار کی طرح ہے، فی اللون رنگ میں، وہ ایک بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ محبوب کے دل کی طرح ہے۔ تو سہیل ستارے کو ایک بار تو انہوں نے تشبیہ دی ہے محبوب کے رخسار سے، اور دوبارہ تشبیہ دی ہے محب کے دل سے۔ تو سہیل مشبہ ہے اور محب کا دل جو ہے وجہ شبہ ہے، اور کاف مقدر جو ہے وہ اداة تشبیہ ہے۔ دراصل ہوا کیا ہے کہ اصل عبارت کیا تھی؟ کَوَجْنَةِ الْحِبِّ وَكَقَلْبِ الْمُحِبِّ، تو قاف سے پہلے کاف جو ہے مقدر ہے، اب چونکہ واو حرف عطف آ گیا تو واو حرف، اور یہ عطف جو ہو رہا ہے وہ وجنہ پہ ہو رہا ہے، اور معطوف جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ عطف جو ہے وہ کاف کا کام کر رہا ہے، واو جو حرف عطف ہے وہ کاف کا کام کر رہا ہے، یہاں پہ کاف کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا کاف کو یہاں پہ مقدر کر دیا، اور خفقان جو ہے یہ وجہ شبہ ہے۔ تو یہ جو ہے اشارے کی تشریح ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ سبق کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی طرح کا کوئی اشکال ہو یا کوئی شبہ ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ ضرور مجھے اس بارے میں آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔